25 پارے کے آغاز میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا يسلم الانسان من دعاء الخير، انسان خیر کی دعا مانگتے ہوئے تھکتا نہیں. اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ہر چیز کی خیر مانگ مانگ کے تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور پھر اگر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے نا تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ کم از کم برابری تو ہونی چاہیے. جب اتنا خیر مانگ مانگ کے تھکا نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے تو ایک دم ناامید بھی تو نہیں ہونی چاہیے. زندگی کا یہ حصہ ہوتا ہے خوشی اور غم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خوشی میں تو ہمیشہ خوش رہے اور غم آئے تو اللہ پہ شکر کرے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے کی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِنَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت تکلیف کے بعد چکھائیں تو کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا نا، مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں، اب تو مجھے خیر اور خوشی ملنی چاہیے تھی، یہ تو میرا حق تھا. فرمایا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ قیامت کے بارے میں ایسے گمان بھی نہیں رکھتا. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف واپس جانا پڑا نا تو مجھے وہاں بھی بہتری ملے گی. یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں خوشی ملی ہے تو آخرت میں بھی خوشی ملے گی. دنیا تو ہے ہی مومن کے لیے خانہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم انسان پر مہربانی کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ہم سے پہلے کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اسی کو پکار شروع کرتا ہے اللہ میں پکڑ گیا، اے اللہ یہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں جب خوشی دی تھی تو وہاں بھی تمہیں ایسا خوشی کا اظہار تو کرنا چاہیے تھا نا. تو یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا آخرت کی کھیتی کو چاہے گا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا چاہے گا دنیا بقدر مقدر تو ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے انسان کو ہر وقت دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے. آخرت مانگے گا تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. اور دنیا ہی دنیا مانگے گا تو پھر اس بیچارے کے لیے یہ ہوگا کہ دنیا تو جو اس کے مقدر میں ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کی محرومی ہوگی، اس کو کچھ نہیں ملے گا. سورہ شورى کے آخر میں اللہ جل جلالہ کے وہ انداز بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انداز میں وحی آتی تھی. فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست بات کرے، مگر ہاں وحی کے ذریعے یہ پردے کے پیچھے سے یہ فرشتہ بھیج کر اس کے حکموں سے. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام پر اس طرح وحی آتی تھی. کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں القاء کرتے تھے، کبھی جبرائیل انسانی صورت میں آتے تھے، اور کبھی آپ سے اس طرح موسیٰ علیہ السلام جیسے ہم کلامی ہوئی تھی. آگے چل کے اس کی آیات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نبوت دی. تو یہ جو لوگ تھے قریش مکہ اور وہاں کے رہنے والے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام تو یتیم ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، ان پہ قرآن کو نازل ہوئے. قرآن کسی ہمارے بڑے سردار پہ نازل ہونا چاہیے تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وہ کہتے ہیں یہ قرآن ان دو بستی طیف اور مکہ کے کسی بڑے سردار پہ آنا چاہیے تھا. غریب سے بندے کو اللہ نے قرآن دے دی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربی، تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرو. نحن قسمنا بینہم معیشۃ الحیاۃ الدنیا، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو جو دے دیں. تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اللہ جل جلالہ کا تقسیم پہ تم اعتراض کرو یا تم یہ کہو کہ یہ ہمیں قرآن ملنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، قیمت کو نہیں ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ بڑی تفصیل سے اس چیز کو بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ امت مشکلات میں پڑ جائے گی، ایمان میں کمزوری کرے گی، تو لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوت سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ لوگ اس طریقے سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیاں سونے کی بن جاتی ہے. بڑی بیوٹی ابواب و مسرور علیہ یتقیون، ان کے دروازے ان کے تخت بھی سونے کے ہوتے ہیں.
کیونکہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جائیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یاد رکھو جو اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک شیطان اس پر مقرر کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نکل نہیں سکتا۔ انسان کو سوچنا چاہیے جب انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے اور اس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ آگے سورۃ دخان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا طور پہ شب برات کا بھی جو ذکر ملتا ہے اسی کے ساتھ یہاں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس سورت کے آخر میں جہنم کی ہولناکیوں کا ایک ذکر کیا ہے کہ بڑا سخت حالات ہوں گے، وہاں کسی انسان پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ان شرط الزقوم، ایک زقوم کا درخت ہوگا، طعام الاسیم جو گنہگاروں کو کھلایا جائے گا، اور وہ اتنا سخت ہوگا کہ جو ہی انسان کھائے گا نا المہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے ایسا ہوگا، یغلی البطون، اس کے اندر سے وہ کھولتا ہوا جب منہ میں جائے گا تو کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، تو انسان کے اندر کی جو جتنی رگیں ہیں حدیث کے اندر آتے ہیں پیشاب کے راستے سے سب کچھ باہر نکل جائے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا کہ پکڑو اور مسیح کے دوزخ کے اندر ڈال دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر وہ کھولتا ہوا عذاب ڈالو۔ یہ اللہ جل جلالہ کی جو فرمان ہے، کہا جائے گا کہ یہ جو عذاب چکھو، انک انت العزیز الکریم۔ دنیا میں بڑے عزت آپ بنتے تھے، تو دنیا میں بڑا تمہارا سٹیٹس تھا، اللہ رسول کی مخالفت کرتے تھے، کیسے ہم چمان دیگر نہیں، ہم جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آج اللہ بتائیں گے بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جو انسان اللہ رسول کے مقابلے میں اکڑ دکھاتے ہیں، دیکھیں فلسطین میں مظلوم معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور ناتن یہو اور جتنا اسرائیل کے سربراہ ہیں وہ کس رعونت کے ساتھ اور کس ڈٹائی کے ساتھ انہیں کہتے ہیں ہم کسی کی کوئی نہیں قرارداد مانتے، ہمیں تو مارے گا۔ اب یہ وہاں پتہ چلے گا جب خدا کی پکڑ میں آئیں گے، پھر کہا جائے گا انک انت العزیز الکریم۔ دنیا میں تو بڑا عزت والا تھا، بڑا ترا روب تھا، دنیا میں سپر پاور تھا، اب بتا دیں یہ سیل کیا ہے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہ چیزیں جسے تمہیں شک تھا۔ آج اگر خدا کا خوف ہو تو یہ حالت نہ ہوگا۔ آگے چل کے سورہ جاسیہ آتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے ایسے ہی ہولناکی کے مناظر پیش کیے ہیں کہ بڑا سخت قسم کے ہولناکی ہوگی، اور ہاں اللہ جل جلالہ سے انسان کا بچنا انتہائی مشکل ہوگا۔ وہ قیامت کے دن جب یہ ان کے حالات ہوں گے تو کہا جائے گا یوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، لوگو آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے دنیا میں تم نے ہمیں بلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ آ گیا ہے اور یہاں تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا انہیں یہ سارا کیوں ملا ہے، اللہ ان کی سزا کیوں دے گی، ہر وقت آگ میں کیوں جلائیں گے؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس لیے تمہیں خدا کی آیات میں مذاق سنتا تھا، دنیا میں آیات کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن تمہیں اس آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں یہاں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ آج بڑی دنیا میں لوگ مذاق کرتے ہیں، ہر طرح سے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، زلفوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لباس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری مسلمان مائیں پہلی برقعے میں جاتی ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، وہاں پہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آگے چل کے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت اور شان بیان کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کیا، حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں اس کو مصیبت میں اور تکلیف میں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، تکلیف در تکلیف اٹھاتی ہے۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، دودھ پلاتے اور حمل پیدا کرتے ہوئے 30 مہینے کا عرصہ ماں کا مشقت کا ہو جاتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر جب وہ پہنچتا ہے جوانی کو، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جو اچھا انسان ہے وہ اللہ سے کہتا ہے ربی اوزعنی، لم توفیق دینا، ان اشکر نعمتک التی، میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر بھی کی ہے، میرے ماں باپ پر بھی کی ہے، میری اولاد پر بھی کی ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ آگے چل کے اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی نا تو آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے، یہ جنات شیاطین آسمانوں پہ جاتے تھے، اوپر سے فرشتوں کی باتیں سن کے نیچے کے نجومیوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ جب سارے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم میں بھیجی، اپنی گروہ پوری دنیا میں بھیجے جنات نے کہ تلاش کرو یار ایسا کون سا واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے کہ ہمارے اوپر جانے کے دروازے بند ہو گئے۔ جب اوپر جاتے ہیں آگے ستارے مار کے ہمیں جلایا جاتا ہے، ان
ان جنات کی ایک جماعت جو تھی وہ پھرتی پھرتی وادی نخلا میں پہنچی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وہ منظر تھوڑا سا میں پیش کرتے. فرمایا کہ صرفنا الیک نفر من الجن، جب پھیر دیا ہم نے آپ کی طرف ایک جنات کی جماعت کو، یستمعون القرآن، جو آپ کا قرآن سن رہے تھے. فلما حضروا، جب وہ حاضر ہوئے، قالوا ما لم ينصتوا، چپ ہو جاؤ، یہ سنو یہ کیا ہو رہا ہے. فلما قضی، جب آپ نے نماز مکمل کر لی، ولوا الی قوم منذرین، پھر مسلمان ہو گئے تھے، آپ پر ایمان لایا تھا، پھر وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے. آپ نے باقی جنات کو جا کر کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمینا کتابا، ہم نے عجیب کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد بھی نازل ہوئی ہے. یہ یہودی تھے کیونکہ سوائے عیسی علیہ السلام پر بھی تو کتاب آئی تھی. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے ہو چکی ہے. یہدی للحق، وہ حق کی ہدایت بھی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف اشارہ کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس اللہ کے داعی کی بات سن لو. وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا دیں گے. یہ تفصیل آ رہی ہے. آخری وہ مسجد جن اسی کی یاد میں ڈالی ہوئی ہے. آگے سورہ محمد ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے. اس کے اندر اللہ جل جلالہ دعوت دیتے ہیں انسان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ جل جلالہ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا تمہیں ایسا انعام دوں گا، ایسے ایسے انعام ملیں گے تم تصور نہیں کر سکتے. وہ انعام کیا ہوں گے؟ فرمایا مثل الجنہ، اس جنت کی مثال ایسی ہے. وعد المتقون، جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں صاف ستھرے خوبصورت پانی کی نہر ہوگی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں سفید دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا. وانہار من خمر، شراب کی نہر ہوگی. لذت للشاربین، جو پینے والوں کو بڑی لذیذ لگے گی. وانہار من عسل مصفی، صاف ستھرا نتھرا ہوا شہد کی نہر ہوگی. ولہم فیہا من کل الثمرات، اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے. ومغفرۃ، تمہاری مغفرت بھی ہوگی رب کی طرف سے، اور تمہیں اللہ جل جلالہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رکھیں گے. جس کو اللہ کہہ رہے ہم اتنے انعامات سے نوازیں گے، کمن کیا یہ ہو سکتے ہیں اس شخص کی طرح؟ وہ خالد فی النار، جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. وہ سقومان حمیما، اور ابلتا ہوا جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پیے گا. فقط معاہم، اس کی آنتیں اندر سے کٹ کے باہر نکل آئیں گی. یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جب اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ سب ہمیں تمہیں دینا ہے، اس نعمتوں کو سامنے رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. اور آخر میں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم نہیں آؤ گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں گے اور وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے اور تم منہ تکتے رہ جاؤ گے. آج اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ دین عرب میں آیا تھا، وہ ہمیں انسانی نہیں سمجھا. میں جب کہتے ہیں گونگا، عرب کے علاوہ جتنی دنیا ہے عربی اس کو گونگا سمجھتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ عرب میں جاتے ہیں وہ غیر عرب کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہی نہیں ہے. انہیں اتنا اپنے فن پہ، اپنے فصاحت و بلاغت اور زبان پہ ناز تھا، قرآن کی انہوں نے نقدری کی. آپ دیکھیں بعض لوگ ہمارے جاتے ہیں آج پہ اکثر واپس آپ کہتے ہیں یہ قرآن نیچے زمین پر رکھا ہوتا ہے. وہ کل ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں عمرے میں گئی ہوں، میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس نے قرآن کے الماری پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں. ہم نے خود دیکھے وہ بیچارے نہیں کرتے اس لیے قدر، تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اللہ نے ہمیں دے دیا. جنہیں وہ گونگا کہا کرتے تھے آج الحمدللہ دنیا کے اندر ہمارے پاکستان کے الفاظ کی ایک داغ بیٹھ چکی ہے. میں ابھی کچھ دیر پہلے سن رہا تھا کلپ صاحب منصیرے کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایران میں جا کر اس نے پاکستان میں نام روشن کیا. جب وہ پڑھنا شروع کیا اس نے قرآن کریم کی آیات، اب یقین کریں کہ وہ جو ممتحن تھے، جو اس کے امتحان لگانے والے تھے، وہ بے ساختہ اس استقبال میں کھڑے ہو گئے. کیا خوبصورت آواز ہے. اللہ نے اس سے پہلے ایک بچہ ہمارا سوات کا تھا جس نے پوری دنیا میں پہلا نمبر لیا تلاوت، ایک غریب سے رکشے ڈرائیور کا بیٹا تھا. اللہ جل جلالہ جس کو نواز دے. اس آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ یاد رکھو اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری زبان کا محتاج نہیں ہوں، نہ تمہارے علم کا محتاج ہوں. میں اب ابیلوں سے، مکڑیوں سے کام لے سکتا ہوں، چیونٹیوں سے کام لے سکتا ہوں، میں دوسری قوم لے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے اور یہ حقیقت ہی چل رہا ہے. آگے چل کے اسی سورہ فتح میں، فتح میں وہ جو سورہ حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے.
لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پر کہ آپ نے ہم کو بھیجا تھا. وقت مختصر ہے تو آپ نے بھیجا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، اس لیے ہمیں مکہ شریف کو عمرہ کرنے دیا جائے. تو حضرت عمر کو کہا، حضرت نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ بھیجا، میرے مزاج میں تو نہیں ہے، چپ چل کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ سی گردر ہی نہ ہو جائے. تو آپ ایسا کریں عثمان غنی کو بھیجیں، شریف بندہ ہے، اس کے معاملات بھی ہیں، پھر وہاں کا سردار ابو سفیان ہے، وہ ان کے کزن بھی ہیں. ان کو جب لے کر گئے یہ چلے گئے 1400 ساڑھے 1400 صحابہ کرام بھی سے بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کہتے ہیں یار دیکھو کتنا خوش نصیب ہے عثمان، عمرہ کر رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، ہم یہاں بندے پڑے ہیں، ہمیں جانے نہیں دے رہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کبھی نہیں ہو سکتا، عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا. جب عثمان غنی گئے تو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ عثمان تمہارے خاندان کا بندہ ہے، بڑا سردار ہے، مالدار ہے، تاجر ہے، تم بیت اللہ کا طواف کرو، تم عمرہ کرو. تو عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں جس بنیاد پہ آیا ہوں صلح کرو ہمارے ساتھ، مسئلہ یہ ہمیں راستہ دو ہم عمرہ کریں. میں نے کہا نہیں کرنے دیں گے. وہ اڑ گئے. انہوں نے عثمان غنی کو چھپا لیا، نظر بند کر دیا اور پیچھے جو ہے کہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا. یہ خبر مشہور کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ پیارے آقا کے سفیر عثمان غنی کو کفار مکہ نے شہید کر دیا. یہ جھوٹی خبر تھی لیکن پہنچائی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ تم بدلہ لو یا نہ لو، میں محمد آخری خون کے قطرے تک عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں، اب نہیں چھوڑوں، اب میری نسل ختم ہو گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کی ابرو کے اشاروں پر قربان ہوتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. 1450 صحابہ کرام نے پیارے آقا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ ہم بھی بیعت کرتے ہیں کہ جب تک عثمان غنی کے ایک آخری خون کے قطرہ بھی ہمارے اندر ہے ہم بدلہ ضرور لیں گے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ جل جلالہ العظیم جملہ فرمایا. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نیچے مفہوم یہ کہ نیچے ہاتھ رسول اللہ کا ہے، اوپر ہاتھ صحابہ کرام ہے کا ہے. فرمایا ان کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے صحابہ کرام کی شان ہے کہ رسول اللہ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان صحابہ اور یہ جمع کیا اور محفوظ ہو گیا. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً عثمان غنی کو چھوڑا اور فوراً آ گئے. اور یہ سب نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے کسی بھی صحابی پر ضرب یہاں جائے گی تو پھر کسی انداز میں ہم اس سے انتقام اور بدلہ لیں گے. انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے. فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ والمؤمنین، اللہ جل جلالہ نے رسول اور اہل ایمان پر رحمت اور سکینہ اتاری ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ لکھ دیا ہے. کیوں لکھا ہے؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس تقویٰ کے ایمان کے آل بھی تھے اور حقدار بھی تھے. آج یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ الیاذ باللہ جنہیں محمد مرزا بھی جا رہے ہیں ان پاس وقت ہے کہ یہ سفارشی مسلمان ہیں. ابو سفیان نے سفارش کی تھی امیر معاویہ کو پاس رکھ لیا، اس نے سفارش کی تھی. یہ سوچا جی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے حقدار اس کے آل تھے، اس لیے ہم نے تقویٰ اور ایمان ان کے دلوں میں رکھا. آگے نبی علیہ السلام کو جو پہلے خواب آیا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد نبی سے جا کر میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اس کا ذکر کے لیے آپ میں آ رہا ہے. پھر راستے میں روک دیا گیا تھا. اللہ جل جلالہ نے آگے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ کے رسول ہے. والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور تراؤ رکعا سجدہ، عبادت میں بہت آگے جاتے ہیں. یہ 4 صحابہ کی شان ہے. والذین معہ سے مراد ابو بکر ہے، اشداء الکفار سے مراد حضرت عمر ہے، رحماء بینہم سے مراد عثمان ہے، اور تراؤ رکعا سجدہ سے مراد علی المرتضیٰ ہے. اور اللہ نے آگے مثال دی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے. مثال ایسی ہے جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنی کھیت تیار کرتا ہے، اس کھیت میں وہ بیج ڈالتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد اس کی کونپل نکلتی ہے، کونپل نکل کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے، فصل پہ پھل لگتا ہے اور وہ کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جی، اس کے دشمن سڑتے ہیں جلتے ہیں. فرمایا یہ ایک زمین تھی مدینہ کی، مکہ کی، اس کھیتی کے اندر بیج پڑا ہوا تھا اور عثمان غنی کا، اور وہ کونپلیں نکلی باہر. اور یہ بالکل اس طرح ہی فرمایا کہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، وہ کاشتکار کو اچھی لگ رہی ہے، لیغیظ بهم الکفار، کفار کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی صحابہ وہ ہیں
جن کی اسلام کی ابیاری کو دیکھ کر کفار کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، اس نے ایسے ہی آنا بھرا ہونا ہے، اللہ کو بھی اچھے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی اچھے لگتے ہیں، کسی اور کو اچھے نہیں لگتے تو نہ لگے۔ آخری یہ ایک سورہ حجرات ہے اور انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔